کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان امیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ کا جو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امی بھی ہیں، تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو میں نے جو ہے وہ آپ کو 3-4 مثالیں پہلے دی ہیں، اب اسی موضوع کو آگے لے کے چلوں گی کہ جو لفظ امی ہے یہ عربی زبان میں سے ایک خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، تو کیونکہ ماں جو ہے، ماں کو اس لیے کہا گیا، بات کر رہی تھی کہ ماں کو اس لیے کہا گیا کیونکہ ماں جڑ ہوتی ہے، ماں بیٹے کی، بیٹی کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا جو مبدا ہوتا ہے، مبدا کہتے ہیں جڑ کو۔ تو الرسول النبی الامی، تو اس کا جو بنیادی معنی ہے، اس کا مطلب ہے اصل، جڑ اور مبدا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس رسول اور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جو ساری کائنات کا مبدا اور جو ساری کائنات کا مصدر ہے۔ ساری کائنات کا وجود جس جڑ سے پھوٹا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری کائنات کا وجود جس سے پھوٹا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوح قلم جن کے نور سے پھوٹا وہ رسول نبی الامی ہیں۔ جو قدسیان فلک جن کے نور سے پھوٹے، سب خلائق اور ملائک ان کے نور سے پھوٹے۔ تو اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ تھے، یعنی جب حضور نہ تھے، تو اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، اور ساری کائنات کے وجود کو جو توسیع ملتی گئی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے، آپ کے نور سے، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل کائنات ہیں جن کا وجود مبدأ کائنات، ساری کائنات کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو فرمایا لوگوں اس کائنات کے رسول کی پیروی کرو، اس رسول نبی الامی کی پیروی کرو جو سب سے آخر میں ہے، آئے سب سے آخر میں ہے، مگر ساری کائنات کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبدأ کائنات ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے آئے، جس کا وجود پہلے ہو اور جس کے صدقے سے پوری کائنات کا وجود پھوٹا ہو، کیا اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا؟ تو یہ ان لوگوں نے ترجمہ کیا جو وہ خود بے خبر ہیں، جنہیں خود کسی چیز کی خبر نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں جو قرآن کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہی تو ہیں جو ہم اپنے نبی کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں کیا کسی بندے کو پتہ ہوں گی؟ آج لوگ جو ہے وہ دنیا کا چھوٹا سا حقیر سا علم، جس کو اللہ نے کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا مطلب ہی گند اور گٹر ہے، تو اس کا علم حاصل کیا ہوا آج لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا جو ہے نا بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، اس کو تو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، اس چیز میں انجینئر ہے، فلاں چیز کا علم اس کو ہے، فلاں چیز کی باتیں اس کو پتہ ہے۔ تو جس کے اوپر غیب کی خبریں آتی ہیں، یہ کسی بشر کی شان نہیں کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ کسی بندے کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے اور اللہ اس کو اپنی خبریں دے، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، منہم من کلم اللہ ودرجات، اور بعض کے ساتھ اپنے کلام کیا اور بہت سارے درجے دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو اور وہ پنگوڑے میں کلام کریں تو پھر ان کو کوئی امی نہ کہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کتابوں کی بھی تحریف ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو بدل دیا گیا ہے، جن کو دنیا میں ہی بدل دیا گیا تھا، لیکن کلام عظیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کلام ہم نے ہی نازل کیا ہے
اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جن کے علم کی حفاظت بھی اللہ کرے، جن پر اترے گئے قرآن کی حفاظت بھی اللہ کرے اور وہ سینوں میں محفوظ کر دیا جائے، جس کا لفظ بلفظ آج 1446 سال گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزرے ہوئے، لیکن آج تک اس رسول پاک کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی اتباع، آپ کا ذکر اس وقت سے بلند ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے نبی آخر الزمان پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک کائنات کی ایک گھڑی گزرتی نہیں ہے، آپ کا رب آپ کے درجوں کو، آپ کی محبت کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے عشق کو بلند سے بلند کرتا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سائنسدان آج ارسطو کو، افلاطون کو، اور وہ جابر ابن یان کو، اور عبدالسلام پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ان کے علم کی کوٹیشنیں لے کے بڑا اس نے یہ علم ایجاد کیا تھا، اس نے یہ علم نکالا تھا، فلانے نے مقناطیس کا نکالا، فلانے نے ہوا کا نکالا، فلانے نے سیب کا نکالا، ایپل کا، کیا سے کیا اس نے ڈاکٹر نے یہ بتایا۔ اچھا، ان کے علم کو تو لوگ کہتے ہیں مانتے ہو، تو جن کے علم کے صدقے میں کائنات کو علم ملا ہے، جو مبدأ کائنات ہے، جو کائنات کی جڑ ہے، جو کائنات کی اصل ہے، جو کائنات کی روح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان کا سفر کیا تو زمین پر ٹائم رک گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے 18 سال رہے، 60 سال رہے، بہت ساری روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرش زمین سے یعنی فرش سے عرش کا سفر کیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہوئی، معراج کی رات جب آپ کو معراج کرائی گئی، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا تو زمین پر ٹائم رک گیا، کیونکہ جس ہستی کی وجہ سے ٹائم چل رہا تھا وہ ہستی زمین سے جا چکی ہے، ٹھیک ہے، آج بھی وہ ہستی اس زمین پہ موجود ہے، اس لیے کہا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ موجود ہیں، تو سارے علم کے چشمے شہر مدینہ سے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ وہاں سے عالم بن کے نکلتے ہیں، آپ کے علم کی خیرات ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عشق کرنے والے، کوئی ویسے کرنی بنا، کوئی ابو بکر و عمر بنا، کوئی بلال بنا، ارے آپ کے غلاموں کی آہٹ تو فرشتے بھی جو ہے زمین پر غلام بھی جنت میں سنے، تو جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے، کائنات کی اصل ہے، کائنات کی جڑ ہے، مبدأ کائنات ہے، جن کے صدقے میں اللہ پاک فرماتا ہے آپ کو نہ بناتا تو کسی کو نہ بناتا۔ اچھا، جن کے صدقے میں بنائی ہے، کیا معاذ اللہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ بے خبر یعنی نبی ان پڑھ، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں سے ان پڑھ کوئی بھی اس دنیا میں بندہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ارے ان بے خبروں کو کیا پتا کہ باخبر کیا ہوتے ہیں، باخبروں کی جو وہ شان کیا ہوتی ہے، جو بیٹھتے تو زمین پہ ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کے اوپر پورا قرآن اترا ہے اور آپ کا ذکر بلند سے بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ خود درود پڑھ رہا ہے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، کائنات کی جڑ اصل چرند پرند آپ کو صرف انسانوں کے لیے تو نہیں تھا نبی بنا کے بھیجا گیا، آپ کے لیے باقی رسول آئے تو ان کے لیے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ رسولوں کا اشارہ قوم کی طرف کیا گیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، چرند کے بھی نبی ہیں، پرند کے بھی نبی ہیں، آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ عرش فرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی رحمت کا چرچا ہے، آپ کو رحمت للعالمین کا سیرا بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو کیا جن کو سیرا بنا کر اور رحمت کا پیکر بنا کر، محبت کا، جود و سخا کا، صحابت کا پیکر بنا کر بھیجا گیا، آج لوگ اخلاق کو پڑھتے ہیں تو پھر اخلاق سیکھتے ہیں، اخلاق پڑھنے سے نہیں آتے، اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں۔ اخلاق کا دائرہ اتنا ہے، لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں گے پڑھے لکھے ہیں، بڑا پڑھا لکھا ہے، کیا پتہ بات کرنے کی تمیز ہی نہ ہو، بات کرنے کا پتہ ہی نہ ہو، حکمت کا پتہ کدھر کون سی بات کرنی ہے، رٹے لگائے۔ آج اسکولوں سے بھی میرا یہ شکوہ ہے، بہت سارے اسکول اس طرح کے ہیں کہ جو 100/100 نمبر دے کے کہتے ہیں کہ
بچوں کو رٹے لگوائے اور پھر وہ بچے جب انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں بات کرنے کا تو پتہ نہیں تھا فیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن کی انتہا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ عبادت علیحدہ چیز ہے، اخلاق علیحدہ چیز ہے۔ جب آپ نے عبادت کی تو قرآن نازل ہو گیا، تو مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے 14ویں کے چاند، ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا عشق میں ترجمے کیے ہیں، اللہ کیسے اپنی محبت بانٹ رہا ہے۔ ماں کو دیکھیں نا کہ ماں کی محبت کا بھاؤ بھی ایک لفظ کے اوپر نہیں ہوتا۔ عام سا بچہ ہو، ایسے پیارا بھی نہ ہو، ایک لفظ کا وہ کالا کلوٹا بچہ ہو، میں ایک بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہر ماں کے لیے اس کا بچہ پیارا ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن عام سی شکل ہو، ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت نہ بھی ہو تو ماں کہے گی لڈو ہے، برفی ہے، جگر ہے، گردے ہے، میدا ہے، میری چینی ہے، میرا گڑ ہے، سب کچھ یہی ہے میرا، ٹھیک ہے، ماں کو وہی نظر آئے گا۔ تو وہ محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہاشمی، وہ عربی، وہ مکی، وہ مدنی نبی، یاسین، کہیں کہتے ہیں یاسین کے سیرے والے، کہیں ہے میری کالی کملی والے نبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کالی چادر اوڑھنے والے نبی، اے کالی کملی والے، جس کالی کملی میں قیامت والے دن آپ اپنی امت کو چھپائیں گے، ان کے علم پہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہو، جن کے ذکر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا بلند کر رہا ہوں کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہر طرف بلندی پھیل جاتی ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ان کے علم پہ اعتراض کرنے والوں، ان کے غیب پہ اعتراض کرنے والوں، ان کی شان پر اعتراض کرنے والوں، تمہیں تو اپنی ذات کا نہیں پتا، تمہیں کیا پتا کہ رسول النبی الامی کا مطلب کیا ہے، رسول النبی الامی کی شان کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا ذکر، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، جن کی محبت، جن کی اطاعت اور جن کی پیروی کے بغیر اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہیں، میری طرف آنا چاہیں تو فَاتَّبِعُونِی۔ اب میں کہتی ہوں بڑے سے بڑا مفسر آ جائے، وہ کہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، پھر تو میں مانوں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ہر مفسر کا ترجمہ کیا، آپ کی پیروی کریں، اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں تو یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کی سیرت کی پیروی کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ کے ذکر، آپ کا ذکر کریں گے، کیسا ذکر ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں رسول النبی الامی کی شان کیا ہے کہ ایک نام لیتا ہے بندہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہی ہوں سب سننے والوں پہ واجب ہو گیا ہے، کیا شان ہوگی اس نبی کی، وہ رسول النبی الامی جس کی شان کے بارے میں تم انگلی اٹھاتے ہو، تم ان کے علم غیب کے اوپر بات کرتے ہو، تم ایک لفظ کی، ایک آیت کی تفسیر کا تو کبھی ترجمہ پورا کر نہیں سکتے، اس کی شان بیان نہیں کر سکتے، تو تمہیں نبی پاک کی شان کا کیا پتہ ہوگا؟ بات کرنے سے پہلے ان لوگوں کی زبانیں مڑ جائیں جو، وہ میں کہتی ہوں ایک انگلی کی طرف ابو لہب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پہ اکٹھا کیا اور کہا کہ ادھر سے بتاؤ، میں تمہیں کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے تو مان جو، کہا مان جائیں گے، ٹھیک ہے، لشکر آ رہا ہے، کہا اللہ ایک ہے، تو ابو لہب نے اس انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یعنی انگلی کی نقل اتاری تھی، تو قرآن نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورۃ لہب نازلہ ہوگی۔ اتنے سخت الفاظ کسی کے لیے نہیں آئے، اتنے سخت الفاظ دیکھے، اور بھی بے ادبی کرنے والے تھے، وہ ولید بن مغیرہ تھا، اور بھی تھے، عبداللہ بن ابی تھا، منافق تھا مدینہ کا، کہ ابو جال، کتنے جو ہے وہ تھے بے ادبی کرنے والے، لیکن اس نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی طرف نقل اتاری تھی، جیسے آپ نے اشارہ کیا، اللہ نے کہا ابو لہب تو نے ایک انگلی کی بات کی ہے، تیرے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرا مال تیرے لیے آگ بن جائے، اور تیری بیوی وہ جو کنڈوں کی رسی کنڈے بچھاتی ہے میرے نبی کے رستے میں، وہ کنڈے لینے جاتی تھی جنگلوں میں، چھاپے جس کو کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں بچھاتی تھی، اور ایک دن لے کے آ رہی تھی تو
वही रस्सी, छापे उसने उठाए थे, छापे पीछे हो गए और वो रस्सी क्योंकि उसने दोहरी की हुई थी तो वही उसके गले में फंस गई और उसका सांस हुआ। फी जी दिहा हबलुम मिन मसद, कुरान ने इसकी पहले बिशारत दी और बाद में उसके साथ ये हुआ। तो जो नबी पाक की शान के ऊपर बात करते हैं, मैं कहती हूँ किस तरह की उनका, कैसे उनको सुकून मिल जाता है। जिस नबी के ज़िक्र में सुकून है, जिस नबी के नाम में सुकून है, जिनके नाम लेने से दर्जे बुलंद रहमतें नाज़िल होती हैं, बरकतें नाज़िल होती हैं, उस नबी की शान के ऊपर बात करते हुए तुम्हारी ज़ुबान नहीं कांपती? तुमने तर्जुमा करते हुए पहले सोचा नहीं कि हम बात क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ाने के लिए बेखबर लोग भेजे जाते हैं कि अनपढ़ों पर क्या अनपढ़ भेजा जाता है? ये तो आम, मैं कहती हूँ आम से आम बंदा भी हो जो पढ़ा लिखा ना हो, कोई देहाती हो, वो इसका तर्जुमा ऐसे नहीं करेगा। तो ये जो लोग जिन्होंने ये तर्जुमा किया वो खुद बेखबर है, वो खुद अनपढ़ है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। तो अब ये जो लफ्ज़ उम्मी है, इसका मुतालिया करें तो एक और लफ्ज़ भी से यानी शहर मक्का के बारे में कुरान कहता है उम्मुल कुरा, तमाम शहरों की माँ, तमाम शहरों की जड़, मबदा, ये मक्का को कहा गया। जब कायनात में रूए ज़मीन पर कुछ भी ना था, सिर्फ पानी था, कुछ भी ना था, तो जब पानी खुश्क होता गया तो जहाँ जहाँ से पानी खुश्क होता गया वो ज़मीन वहाँ से नमदार होती गई। हम बात कर रहे थे शहर मक्का की। शहर मक्का को कुरान मजीद में उम्मुल कुरा कहा गया, यानी जब रूए ज़मीन पर कुछ भी नहीं था, उस वक्त पानी था, तो जहाँ जहाँ से पानी खुश्क होता गया वहाँ पे ज़मीन नमदार होती गई। तो जो जितना हिस्सा खुश्क हुआ वो ज़मीन कहलाया और जितना हिस्सा यानी खुश्क ना हुआ तो वो समंदर बन गया। तो हदीस में आता है जब सारी कायनाते अर्ज़ी पर पानी था, तो जब ज़मीन वजूद में आने लगी तो ज़मीन का सबसे पहला टुकड़ा जब खुश्क हुआ और ज़मीन के तौर पर ज़ाहिर हुआ तो वो शहर मक्का का टुकड़ा था। सुभान अल्लाह। ज़मीन का सबसे पहला ज़हूर मक्का हुआ, तो चूँकि मक्का ज़हूर अव्वल है, यानी सबसे पहले जो ज़मीन का टुकड़ा निकला गया वो मक्का है, तो इस तरह सारी कायनात में ज़हूर अव्वल ज़मीन का सबसे पहले टुकड़ा मक्का है, इसलिए उम्मुल कुरा कहा गया। तो इसी तरह सारी कायनात में ज़हूर अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए फरमाया ये रसूल उम्मी है, यानी ये वो रसूल है जिसका सबसे पहले ज़हूर हुआ था, बाकी सारी कायनात का ज़हूर इनके सदक़े से हुआ। जी, हम बात कर रहे थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उम्मीयत पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उम्मीयत क्या है, और वो नबी जो नबी भी हैं, रसूल भी हैं और उम्मी भी हैं, इसलिए फरमाया ये रसूल उम्मी है, यानी ये वो रसूल है जिसका सबसे पहले ज़हूर इनसे हुआ। ये मबदा कायनात है, कायनात की जड़ है और बाकी सारी कायनात इनके ज़हूर का सदका है। फिर इस उम्मी का एक और माना भी है, जो लोहे महफूज है उसको उम्मुल किताब कहा गया, उम्मुल किताब कहा गया। तो इसको उम्मुल किताब क्यों कहा गया? इसलिए कि सारी कायनात के उलूम इस लोहे महफूज से मुतवल्लद होते हैं, इस किताब से निकलते हैं। तो इस मुकाम इल्म का नाम है, इसलिए इस सारे इल्म के चश्मे उम्मुल किताब से फूटे, यानी इसमें से निकले। तो जब किताब की बात हो तो वो लोहे महफूज हो, और जब नबूवत की बात हो तो वो उम्मी हो। तो इससे ये पता चलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थोड़े उम्मी हैं, लोहे महफूज भी उम्मी है, शहर मक्का भी उम्मी है। तमाम हकीकतें जिनको अपने अपने मतला पर मुबदा का दर्जा अल्लाह ताला ने अता कर दिया, जड़ का, असल का, इब्तिदा का दर्जा अता किया, तो वो कायनात के हल्की ज़हूर की तरफ तो आया, तो सारी चीज़ें बनकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बन गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अलूम पर जामियत अता की गई। इसी तरह सूरतुल फातिहा के देख ले, मुख्तलिफ अस्माए नाम है, तो
ایک نام جو سورہ فاتحہ کا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، کیونکہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوئی، اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جن کی پیدائش سے پوری کائنات کے، جن کے ظہور سے ابتدائی ہوئی، اس وجہ سے امی کا لقب ملا کہ جو مبدأ کائنات ہیں، کائنات کی جڑ ہیں۔ آپ دیکھیں لفظ امت محمدی پڑھتے ہیں نا لفظ، تو امت اس کا مادہ بھی الف لام میم سے ہے، سے نکلا ہے، سے امت ہے۔ آپ امت کیوں کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کا گروہ ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے کتنے جو معنی ہیں۔ امت یعنی جس میں سب کچھ جمع ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہو، لوح محفوظ ہو، تو ان کو اس لیے کہا گیا کہ سارے حقائق اور سارے علوم قرآن میں بھی ہیں، لوح محفوظ میں بھی ہے۔ چونکہ لوح محفوظ میں سارا علم جمع ہے، اس لیے اور امت کہتے ہیں بہت سارے انسانوں کا گروہ جو کسی ایک مذہب پر یا ایک ثقافت پر یا کسی امر پر، ایک کام پر، ایک دین پر جمع ہو جائے تو ان کو امت کہتے ہیں۔ تو امت کا معنی بھی جمامیت سے ہے، یعنی جمع ہونے کی وجہ سے امت بنی۔ تو جس طرح جمع ہونے کی وجہ سے امت بنی، تو آپ خود سوچیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیا کیا جمع ہوا ہوگا۔ امتی بنے تو سب کچھ ان میں جمع ہو گیا۔ کتنے امام ہیں جو اس امت سے نکلے ہیں، یعنی کتنے ہیں جو اس امت سے نکلے ہیں۔ تو امی بنے تو آپ خود سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی بنے ہوں گے تو ان میں کیا کیا جمع ہوا ہوگا، جس نے ایک وجود کو امی بنا دیا۔ ایک وجود تھا مگر جمع اس میں پوری کائنات ہوئی، ٹھیک ہے۔ امت کا ایک گروہ جمع ہو جائے تو وہ امت بن جاتی ہے۔ گروہ جمع ہو جائے، دین پر ہو، مذہب پر ہو، ثقافت پر ہو، ایک گروہ کو، تو وہ امت بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی بنے جن میں سارا کچھ جمع ہو گیا۔ ان میں آدم بھی جمع ہوئے، نوح بھی، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، اسحاق بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، یوسف میں بھی، طٰہٰ بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، زکریا بھی۔ سارے انبیاء جب منتشر ہوئے تو وہ پورے تو سارا کا سارا وہ جب حسن جب منتشر ہوا تو کوئی عیسیٰ بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی سلیمان بنا۔ تو سارے انبیاء کا جب حسن اور ان کی صفتیں جمع ہوئیں تو وہ سارا کا سارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بن گیا۔ یہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت پر، کہ اگر ایک امر میں کوئی مقتدا ہو تو امام ہے، تو ساری کائنات کے اماموں کا مقتدا ہو تو نبی امی ہے۔ ساری امامتیں، ادھر کوئی امام ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا علم ہے اس کے پاس، تو جن سے ساری امامتیں نکلیں، حضرت علی کی امامت بھی آپ سے نکلی، حضرت امام حسن حسین کی امامت بھی آپ سے نکلی، حضرت امام زین العابدین کی امامت بھی آپ سے نکلی، حضرت امام جعفر الصادق کی امامت بھی آپ سے نکلی، حضرت موسیٰ کاظم کی امامت بھی آپ سے نکلی، حضرت امام نقی اور کی امامت بھی آپ سے نکلی، اور ابو بکر صدیق جس کے قیام آپ کی امامت بھی آپ سے نکلی، حضرت ابو بکر صدیق جن کا قیام بن کے نکلے، حضرت عمر فاروق جن کے چراغ کی کرن بن کے نکلے، حضرت عثمان و علی جن کی روشنی کی قلم بن کے نکلے، حضرت طلحہ اور سلیمان جن کی کرنیں بن کے پھوٹے۔ سب کچھ جس سے نکلا وہ نبی امی ہے۔ اور یہ خیال چھوڑ دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے ہوئے نہ تھے۔ کیا آپ یہ تصور، یہ ترجمہ جنہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی نفی کی نا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنسَىٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ اوروں کا پڑھنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا، اس میں کتنا فرق ہے۔ ساری دنیا کے پڑھے ہوئے لوگ، اور اس میں ایک فرق ہے کہ یہ ہمارا پڑھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے ہی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مثال کے طور پہ ایک سمیسٹر آتا ہے تو پچھلے سمیسٹر کا بھول جاتا ہے، دوسرا سمیسٹر ہوتا تھا پھر
اس کا پہلے کا بھول جاتا تھا، پھر دوسرے کو پڑھتے، پھر جب تیسرے میں جاتے تو دوسرے کا بھول جاتا، تیسرے کا پڑھتے۔ اسی طرح جب کوئی اسٹوڈنٹ امتحان دیتا ہے تو جو اگلی کلاس میں جاتا ہے تو وہ سب کچھ پیچھے سے بھول جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا۔ کیا ہمیں قرآن سکھایا؟ ہم بندوں کو قرآن سکھایا؟ ہم لوگ تو خود اپنے ٹیچر سے پڑھے آگے، انہوں نے اپنے ٹیچر سے پڑھا ہوگا، پھر انہوں نے آگے ٹیچر سے پڑھا ہوگا۔ تو یہ ذکر کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم اللہ پاک مہربان ہے جس نے آپ کو قرآن کا علم سکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ کائنات انسانی میں جو کچھ دنیا نہیں جانتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا سب پڑھا دیا۔ تو اللہ نے آپ کو پڑھایا اور آگے آپ نے صحابہ کو، صحابی بنتے گئے، تابعین بنتے گئے، پھر چراغ سے چراغ روشن ہوتے گئے، اور عرش و فرش کا کائنات اور مبدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ٹھہری۔ تو معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت کے اوپر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں نے، کیونکہ بیان اب ختم ہونے کے اوپر ہے، ٹاپک ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، ابھی تو یہ ٹاپک لفظ کے کتنے میننگ تھے جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کرنے تھے۔ میں نے الکتاب لوح محفوظ کے اوپر سورہ فاتحہ اور القرآن شہر مکہ اور لفظ رسول النبی الامی کی تشریح آپ کے ساتھ آج شیئر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں منافقوں نے بند کمرے میں بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم منافق ہیں، تو انہوں نے ہمیں صحابی سمجھ رکھا ہے، ہم تو ان کو دل سے رسول ہی نہیں مانتے اور نہ ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں صحابی سمجھ رکھا ہے۔ جب مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور میرے علم کی شان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب کانپ گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جس نے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ تو سارے کانپ گئے، کوئی بھی نہ بولا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں، میں کیوں نہ اپنا ہی کام نکلوا لوں، اور تو کوئی بول نہیں رہا، میں اپنا ہی کام سیدھا کر لوں۔ تو اسے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہے، نہیں اپنے باپ کا، اس کا باپ یہ نہیں ہے، یعنی حرام زادہ ہے، یہ حلالی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات سوائے ماں کے اور خدا کے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ صحیح بات، جو حقیقت بات ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ ماں کے علاوہ اور خدا کے علاوہ جس نے پیدا کرنا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم فلاں غلام کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی لیا، تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کے بتایا۔ تو گھر گیا تو تلوار لے کے ماں کے گلے پہ رکھی، کہنے لگا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی غلط بات نہیں کی، سبحان اللہ۔ تو کہنے لگی کہ چونکہ تیرے باپ سے اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں فلاں غلام سالم سے لیا ہے، اس کا نام بھی لیا۔ تو آپ خود سوچیں، یہ نبی امی ہے، یہ وہ رسول ہیں جن کے بارے میں آیا کہ ان کی پیروی کرو، کہ جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو زندگی رہی تو میں اس کے اوپر اور تفصیل سے بات کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کے اوپر، آپ کی شان مبارک کے اوپر۔ شانیں لکھنے والوں کی بھی کبھی نہیں ہے، اور جنہوں نے جو بولنے والے ہیں وہ بہت ہی کم ہے۔ میلاد منانا جائز نہیں، غیب کی خبر نہیں، نور ہے، نور نہیں، بشر ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جب بات کرنے سے پہلے وہ خود ہی بے خبر ہیں، ان کو نہ اپنی خبر ہے نہ ان کو علوم کی خبر ہے، انہیں کیا پتا کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو علم سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہی ہے جس نے ان کو قرآن کا علم سکھا دیا۔ سارے علوم جب لوح محفوظ پر قلم تقدیر کا چلتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں ہے تو آواز آتی ہے، تو جب کچھ بھی نہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ حاتم بھی ہیں،
آپ حاشر بھی ہیں، آپ فاتح بھی ہیں، آپ پہلے بھی ہیں۔ پہلے اس لیے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، اس لیے اللہ نے آپ کا نام فاتح بھی رکھا۔ اور حاتم جب آپ کچھ بھی نہیں ہوگا، جب کچھ بھی سب سے اول آپ سے پیدا ہوئے اور سب سے آخر میں بھی آپ آئے، نبوت کا علم کا دروازہ آپ کے اوپر بند ہو گیا، سارے علوم آپ کی شان سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملے، آپ کے نور سے بنے، آپ اللہ کی عطا، رضا، احسان بن کر، اللہ کی محبت بن کر، اللہ کی شان بن کر، اللہ کی اتباع بن کر اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی محبت اور آپ کی پیروی کرنے کی اور آپ کا ذکر کرنے کی ہمیں شب و روز توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے اور عشق کرنے والے ہیں آپ کی۔ اور اللہ دیکھ لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مر جاتے ہیں اللہ انہیں کبھی مرنے نہیں دیتا۔ آج بھی ان لوگوں کے نام کے ڈنکے ان کی کیا، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جب وہ 70,000 کے مجمع میں واز فرماتے ہوں گے تو کیا کوئی ٹی وی تھے اس وقت موجود؟ لوگوں نے آپ کی باتیں محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں آج عشاق نے ہم تک پہنچائی، اور یہ علم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی آپ کا علم و فیضان جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ایسا علم عطا فرمائے کہ ہم اس سے اور دنیا بھی مستفید ہوتی رہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔